ہمارے پاس ادھر ICU میں سب وہ بچے آتے ہیں جو صرف ڈبے کا دودھ پیتے ہیں, کسی وجہ سے لیتھارجک یا دودھ لینے کے قابل نہیں ہے, تو اس کو فوراً جلد از جلد ماں کے ساتھ رکھا جائے. ٹیسٹ ہے, اور وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ جی کیڑے کو مکوڑے کو دودھ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کیڑا مر جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جی یہ ماں کا دودھ کڑوا اور زہریلا ہو گیا. میری انتہائی نگارش یہی ہے, تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عفیفہ کلثوم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل سالٹ, یعنی سوشل الائنس فار لرننگ اینڈ ٹریننگ. ناظرین, بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک ایسی سچویشن ہے, ہیلتھ کے بارے میں ایک ایسا رویہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوزائیدہ بچے اپنی پہلی سالگرہ منانے سے پہلے ہی دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. اور اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ بہت گہرا تعلق ہماری لا علمی سے ہے, اور ہماری ایسی ہیلتھ پریکٹسز خاص طور پہ بچوں کی خوراک سے ریلیٹڈ جو ہماری لا علمی ہے اس سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے پہ شیئر ہونے والا کانٹینٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, آپ کی لرننگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے, تو اس کو سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو شیئر کریں, اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ایسے کون سے ہیلتھ ریلیٹڈ ایسے پرابلمس ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسپیشلسٹ کو بلائیں اور ویڈیوز ریکارڈ کریں. اور ہماری اس قسم کی یہ جو جتنی اس پلیٹ فارم سے کاوش ہو رہی ہے, اس کا زیادہ فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے, ہماری ایسی آڈینس کو جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں اور اسپیشلسٹ تک ان کی رسائی نہیں ہے. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو اوتھینٹک ریسرچ بیسڈ انفارمیشن ملتی ہے, جس سے یقیناً ہمارے صحت سے متعلق جو رویے ہیں ان میں بہت مثبت اثر پڑے گا. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر حنا ستار. ڈاکٹر حنا کا تعارف کراتی چلوں, 19 سال سے شعبہ طب سے منسلک ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, بچوں کی اسپیشلسٹ ہیں, بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز کو ٹرین بھی کر چکی ہیں, اور بہت سادہ الفاظ میں سادہ طریقے سے کمپلیکس انفارمیشن کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ عام آدمی کو بھی ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے. ویلکم ڈاکٹر حنا, آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں. تھینک یو ڈاکٹر عفیفہ. آج ڈاکٹر حنا میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں بہت ہی بنیادی معلومات سے, کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی تخلیق کی ہے, تو پھر جب اس کو وہ اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی نشو و نما اور اس کی خوراک سے ریلیٹڈ یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے بھیجا ہوتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور ہم آرٹیفیشل فوڈ یا اس چیز پہ چلے جاتے ہیں, اور بچوں کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ سٹنٹنگ ہمارا پرابلم بن گیا, یعنی ہمارے چھوٹے قد کے ہیں بچے, تھرائیو نہیں کر رہے, اور ایک کہتے ہیں نا ہیلدی باڈی ہوگی تو ہیلدی مائنڈ بھی ہوگا, اسی لیے ہم کچھ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر پا رہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم بچوں کی جو ابتدائی نشو و نما ہے اور ان کو کیا خوراک دینی چاہیے, کیسے ان کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے, وہ بتائیں. اور ہمارا مقصد صرف پیرنٹس کو اویئر کرنا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں بہت گہرا رول پلے کیا جاتا ہے گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے بھی. تو نانا نانی کو, دادا دادی کو ایسی باتیں ہم سمجھا سکیں, بتا سکیں کہ ہمارے گھر کے جو یہ رویے ہیں یہ تبدیل ہو جائیں. تو اس سلسلے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بتائیں ہم نے کہ بچوں کی انیشل ان کو کس قسم کی غذائیت کیسے ان کی پوری کی جائے. جی, عالمی ادارہ صحت یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے ماں کا دودھ ملنا شروع ہو جانا چاہیے, اور اس کے بعد شروع کے 6 مہینے میں ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو کچھ بھی نہیں دیا جانا چاہیے, یہاں تک کہ پانی بھی نہیں. جب آپ بچے کو گھٹی, ارک یا کوئی اور چیز شروع کروا دیتے ہیں تو آپ جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہے جس کو کہتے ہیں نا 6 منتھ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ, اس کی افادیت سے بچے کو محروم کر دیتے ہیں. اب بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مذہب بھی اتنا زیادہ زور دیتا ہے ماں کے دودھ پہ, اور ویسے بھی قدرتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جب ایک بچے کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی خوراک کا بھی بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر کے ہی اس کو بھیجا ہے. اس کے باوجود ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے, اور اگر آپ ویسے جنرلی لوگوں سے پوچھیں تو کم ہی آپ کو کوئی ایسا خاتون یا آدمی ملے گا جو اس سے واقف نہ ہو کہ یہ بیسٹ ہے, مدر فیڈ بچے کے لیے سب سے بہتر ہے. اس کے باوجود یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ممالک کی صف میں جہاں پہ فیڈنگ پریکٹسز آئیڈیل یا WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق ان میں بہت ہمارا درجہ نیچے چلا گیا ہے.
اب اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس چیز میں ہم زیادہ پیچھے ہیں وہ یہ ارلی انیشیشن آف بریسٹ فیڈنگ، یا شروع میں پیدائش کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ بچے کو دیا جانا۔ اس میں جو بچے ہاسپٹل میں ڈیلیور ہو رہے ہیں ان میں یہ پریکٹس عام طور پہ دیکھی گئی ہے کہ بچے کو ماں سے جدا کر کے نرسری میں کچھ دیر کے لیے آبزرویشن میں یا کسی ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں پہ فوری طور پہ اسے ماں کا دودھ اس وجہ سے شروع نہیں ہو پاتا۔ تو اس سلسلے میں ایک کنسیپٹ ہے مدر فیڈ فرینڈلی ہاسپٹل، بیبی فرینڈلی ہاسپٹلس ہیں، جیسے ہمارا ہولی فیملی ہاسپٹل ہے یا RMU کے ساتھ جو افیلیٹڈ ہاسپٹلس ہیں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس، ان کو مدر فیڈ فرینڈلی، بیبی فرینڈلی ہاسپٹل کا درجہ حاصل ہے۔ اور ہماری یہ پریکٹس کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی بیبی ڈلیور ہو، اگر اس کو کوئی بہت پرابلم ایسی نہیں ہے، سانس خراب نہیں ہے یا بچہ کسی وجہ سے لیتھارجک یا دودھ لینے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو فوراً جلد از جلد ماں کے ساتھ رکھا جائے اور اس کو پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر مدر فیڈ شروع ہو جانی چاہیے۔ اب یہ اس پریکٹس میں پاکستان 20% یہاں پہ صرف بچے ایسے ہیں جن کو فرسٹ آور میں بریسٹ فیڈ شروع ہو پاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک حد تک لیول کم ہے۔ اس سلسلے میرا خیال ہے ہمارے جو ہیلتھ پروفیشنلس ہیں نا، ان کا بھی کافی رول ہے۔ ایک تو یہ کہ پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اب اگر ہاسپٹل میں ڈیلیور ہوا ہے بچہ اور ڈاکٹر اس کو یا کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف فوراً ڈبے کا دودھ لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، آپ فوراً لے آئیں، تو وہ تو پہلے ہی اویئرنیس ان کو نہیں ہے اور وہ اس سیٹ اپ میں ہے، جیسے کوئی بتاتا ہے وہ اس طرح سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ان کا بھی میرے خیال ہے اخلاقی طور پہ بہت بڑا رول ہے ہیلتھ پروفیشنلز کا بھی، کہ اس چیز کو سپورٹ کریں اور پروموٹ کریں۔ جی، اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ملک مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے 1985 سے یہ نافذ العمل ہے، لیکن آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس پہ اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا جس طرح سے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور واقعی بعض دفعہ ہماری ڈاکٹر، نرسز یا پیرامیڈک عملہ جو وہاں موجود ہوتا ہے ڈیلیوری کے ٹائم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈبے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، شروع کے 1 آدھ گھنٹے میں اگر بچہ 1-2 فیڈز لے بھی لے گا تو اس سے شاید کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ حالانکہ شروع کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کے دودھ کی جو افادیت ہے اور جو پہلا دودھ آتا ہے مدر ملک جسے کلوسٹرم کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں عام طور پہ بڑے بوڑھے جو خواتین ہیں اس کو ضائع کروا دیتی ہیں کہ یہ گندا دودھ ہے، حالانکہ وہ بچے کے اس وقت کی نیڈ کے حساب سے بالکل ڈیزائنڈ ہے۔ کہ جب دنیا میں آتا ہے نا بچہ، تو آپ سمجھیں ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ سے نا وہ ایک دم سے ایک انفیکشیس انوائرمنٹ میں آ گیا، جہاں ہر قسم کا بیکٹیریا، وائرس اس کو اٹیک کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو انیشل کلوسٹرم ہے اس میں اتنے زیادہ ایسے اینٹی باڈیز ہیں جو کہ اگر ہم عام الفاظ میں ان کو بتائیں کہ سمجھیں کہ وہ فوج ہے پوری جس نے ان جرم سے لڑنا ہے، وہ اگر بچے کو مل جائے تو اس کی تو جو انیشیل انفیکشن سے جس سے بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں وہ اس سے بچ سکتے۔ وہ بچے کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے، اس کی گٹ کے اندر اس کے آنتوں پہ ایک لیئرنگ کر دیتا ہے جس سے باہر سے اس کے اوپر وائرسز اور بیکٹیریا اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو یہ پریکٹس ہمارے یہاں بہت زیادہ اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد بچے کو ماں کا دودھ شروع کروایا جائے۔ دوسرا جو انڈیکیٹر ہے WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق وہ ہے کہ فرسٹ 6 months کے لیے صرف اور صرف ماں کا دودھ دیا جانا چاہیے۔ اب یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو مائیں اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ تھوڑا بہت بچے کو بوٹل فیڈ یا پاؤڈرڈ ملک یا کھلا دودھ وہ بھی شروع کروا دیتی ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو یہ کیوں شروع کروایا ہے اوپر کا دودھ، تو اکثر مائیں یہ وجہ بیان کرتی ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بچہ دودھ پینے کے باوجود روتا رہتا ہے اور شاید اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور موٹا نہیں ہو رہا۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید موٹا بچہ ہی زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ بچے کے موٹاپے کا یا گول مٹول ہونے کا اس کی امیونٹی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی اسٹڈیز نے پروو کیا ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے جن کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ملی ہوتی ہے، وہ بچے ویسے موٹاپے کا شکار بھی آگے جا کے نہیں ہوتے، اور وہ عام طور پہ دیکھنے میں آپ کو اتنے شاید گول مٹول نہ محسوس ہوں، لیکن ان کی قوت مدافعت ڈبے کا دودھ پینے والے بچوں کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تحقیق سے ثابت ہو چکے کہ یہ دوسرے جو بچے جن کو ماں کا دودھ ایکسکلوسیو نہیں ملا ان کی نسبت یہ بچے ذہین بھی زیادہ ہوتے ہیں، IQ زیادہ ہوتا ہے ایسے بچوں کا۔ تو فرسٹ 6 months تک ماں کے دودھ کے علاوہ ساتھ ساتھ دوسرا دودھ شروع کروانا جب آپ کروا دیتے ہیں تو اس سے آپ یو لوز آل دا بینیفٹس جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک یہ رہی بات کہ دودھ پورا نہیں ہو رہا، یہ بھی ایک بہت بڑا میتھ ہے یا مسکنسیپشن ہے۔
اصل میں جو دودھ کی سپلائی ہے مدر فیڈ کی، یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کا نیچرل اتنا آٹومیٹڈ سسٹم ہے کہ اٹس آل اباؤٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. بچہ جتنا دودھ پیے گا اتنا ہی دودھ اترے گا. جب ماں کو یہ لگتا ہے کہ دودھ کم آ رہا ہے اور وہ بچے کو دوسرا اوپر کا دودھ شروع کروا دیتی ہیں تو واقعی آٹومیٹیکلی پھر ماں کا دودھ اس وجہ سے کم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ماں جس کے ٹوین بیبیز ہیں وہ 2 بچوں کو اگر فیڈ کروا رہی ہے تو اس کو عام ماؤں کی نسبت ڈبل اماؤنٹ دودھ کی اس کو اترے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹک سسٹم ہے. اور البتہ یہ ضرور ہے کہ مدر کو چاہیے کہ وہ اپنی ہائیڈریشن بہت اچھی رکھے اور خود دودھ پیے, مطلب اپنی خوراک اچھی. وہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ مفت کا ایک آپ کو بچے کے لیے خوراک دے کر, جیسے اللہ تعالیٰ نے جان کو بھیجا ساتھ اس کی خوراک کا بندوبست کر کے بھیجا. جب ہم ڈبے کا دودھ خریدتے ہیں وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے, اسی پیسے کو اگر آپ لگا دیں ماں کی خوراک کے اوپر, وہ اچھا کھائے اچھا پیے اور آگے سے بچے کو فیڈ کروائے تو, اور بچہ اس سے اتنا مستفید بھی ہو رہا ہے. اور بچے کے تو فائدے ہیں ہی. میں بھی آپ سے وہی بات پوچھوں, آپ وہ بتائیں ہماری آڈینس کو کہ ماں کے دودھ کے کیا فوائد ہیں جو بچے کو ہوتے ہیں, نہ صرف بلکہ ماں کو بھی اور فیملی کو بھی اور ہماری انوائرمنٹ کو بھی اس کو کتنا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو بچہ یہ کہ عام بیماریوں سے بچا رہتا ہے. میں جب ہاسپٹل جاتی ہوں اور آئی سی یو کا راؤنڈ کرتی ہوں تو وہاں پہ جو مجھے ایک بہت کامن سینیریو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر بچے کے سرہانے ایک فیڈر ہوتا ہے جس پہ عموماً ڈھکن بھی نہیں ہوتا یا گلے کے اندر ایک چوسنی ڈلی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ اکثر میں راؤنڈ کے بعد ایک جنرلی ساری ماؤں کو ایک کلیکٹیو ایک میسج دینے کے لیے کہ ہمارے پاس ادھر آئی سی یو میں سب وہ بچے آتے ہیں جو صرف ڈبے کا دودھ پیتے ہیں. بیمار ہی وہ بچے ہوتے ہیں جو فیڈر پیتے ہیں, اوپر کا دودھ پیتے ہیں. ماں کا دودھ پینے والا بچہ آئی سی یو میں نہیں آتا ہے. اینڈ دیٹس ٹرو کہ واقعی ایسا ہے کہ ماں کے دودھ میں اتنی قوت مدافعت ہوتی ہے کہ وہ بچے اگر ہلکی پھلکی ان کو موسمی بیماریاں ہو بھی جائیں تو اس حد تک بیمار نہیں ہوتے کہ ان کو آئی سی یو جانے کی نوبت آ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے لیے یہ میسج اتنا یوزفل نہ ہو, اس کو اتنا فائدہ نہ ہو, لیکن اس کی ماں کم از کم آئندہ بچوں کی دفعہ شروع سے ہو سکتا ہے کہ اس بات پر کنونس ہو جائے کہ اس کو مدر فیڈ کروانی چاہیے. جو آپ نے پوائنٹ یہ ماں کی ڈائٹ کا اٹھایا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا کچھ سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہمارے لوگ بچے کے لیے تو شاید 1000 روپے کا دودھ کا ڈبہ افورڈ کر لیں, لیکن ماں کے لیے شاید وہ 200 روپے کے سیب یا کیلے یا وہ شاید نہ کر سکیں. تو اکثر جب میں نرسری میں دیکھتی ہوں کہ ایک بچے کے سرہانے ایک پڑا ہوا ہے ایک ڈبہ جو 1000 روپے کا دودھ کا ڈبہ, اور اب اٹینڈنٹس جو اس کے ہیں گھر والے ان کو یہ ٹینشن اب ہم نے اتنا مہنگا ڈبہ لے لیا, اگر اس کو ہم نے ماں کا دودھ پلایا تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ ماں کو پلا دیں, وہ بھی بچے کے اندر ہی چلا جائے گا. تو اس سے بھی تھوڑا سا, کیونکہ وہ فرسٹ جو ڈبہ لے لیتے ہیں اس کو ختم کرنے کے چکر میں جو 3-4 دن امپورٹنٹ ہے جس میں بیبی نے لیچ آن کرنا ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں, اور پھر نپل کنفیوژن کی وجہ سے بچے دوبارہ مدر فیڈ. پلیز اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ یہ لیچ آن کیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ یعنی اگر آپ بچے کو کے منہ کو ایک دفعہ کوئی بھی اور فیل دے دیتے ہیں نا پلاسٹک کی نپل کی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ ماں کے دودھ کی طرف کیوں نہیں آتا اصل میں مسئلہ. اور تھوڑی سی ماں کے دودھ کو ایفرٹ بھی لگتی ہے نا, سک کرنے میں ایفرٹ لگتی ہے بچے کی, جس کی وجہ سے اگر اس کو آسانی سے, اب یہ تو دیکھیں انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اگر کسی کو آسانی سے کوئی اس کی غذائی ضروریت پوری ہو رہی ہے, جیسے جانور بھی ہے, تو اگر وہ ہنٹنگ کے بجائے اس کو بنی بنائی روٹی وہ ہنٹنگ کبھی بھی نہیں کرے گا. اسی طرح بالکل اگر بچہ جو ہے اس کو عادت ہو جائے گی بوتل سے تیز دودھ آ رہا ہے اور تھوڑی سی ایفرٹ سے آ رہا ہے, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا نپل کی طرف. تو یہ اس پہ تھوڑا سا پلیز ایلیبوریٹ کریں, لیچ آن اور وہ جو ٹائم ہم مس کر دیتے ہیں. اچھا, اصل میں بات یہ کہ ہم ماؤں کو یہ تو انسسٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ماؤں پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ بچے کو فیڈ کیوں نہیں اپنا دیا اور بوٹل فیڈ آپ نے کیوں دے دی, لیکن ماں کو کیا پرابلمس ہیں وہ کیوں نہیں کروا پائی, اس پہ عموماً ہم اتنی بات نہیں کرتے. اور اس پہ ان کی بیچاری ماں کی کاؤنسلنگ بھی, پروفیشنل کاؤنسلنگ, دیر از لیک آف پروفیشنل کاؤنسلنگ. اب کاؤنسلنگ ہونا کیا چاہیے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل, لیکٹیشن نرسز ہونی چاہیے, اور ہمارے ہاسپٹلز میں ویل بیبیز کے لیے بھی ایسا کوئی ایریا یا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ صحت مند بچے بھی جائیں اور اپنے جو ان کے چھوٹے موٹے پرابلمس ہیں وہ وہاں پر ان کے ایڈریس ہوں. ابھی ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاسپٹلز میں سک بچوں کا برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بالکل جو پرائیورٹیز میں یہ نہیں رہے, اور موسٹ آف دا ٹائمز اپنے او پی ڈی میں بھی ہم سارے وہی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بیمار ہیں. تو ایک تو یہ کہ جہاں پہ پریونٹیو پیڈیاٹرکس کا یہاں پر بہت زیادہ رول آتا ہے, جو کمیونٹی میڈیسن کی ایک شاخ ہے,
کہ جہاں ویکسینیشن سینٹر ہے ان کے ساتھ ایک بریسٹ فیڈنگ کارنر تو مدر کے ہم نے بنائے ہوتے ہیں یوزلی, لیکن وہاں پر ایک ہم اگر لیکٹیشن نرس کو بھی اپوائنٹ کر دیں جو ایک ٹرینڈ پرسن ہو, جو ماؤں کو ان کے جو فریکوینٹ پرابلمز ہیں, جیسے لیچ آن کی بات ہو رہی ہے, لیچ آن ہوتا ہے کہ دودھ پکڑنا, بچہ کیوں دودھ نہیں پکڑ پا رہا, اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. عام طور پہ تو شروع میں اگر ماں نا تجربہ کار ہے, اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, تو عام طور پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ بیبی کے منہ میں جب تک پورا پارٹ نہیں جائے گا, ایریولا کا جو بلیک والا پارٹ ہے بریسٹ ٹیشو کا, جب تک وہ نہیں جائے گا تب تک پیلٹ کو ٹچ اسٹیمولس نہیں ملے گا, تب تک سکنگ ریفلیکس نہیں آئے گی. اس لیے یہ ٹیکنیک امپورٹنٹ ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں کنونشنلی جو ہماری نانیاں, دادیاں یا جو بڑی بہنیں یا کوئی فیملی میں بزرگ ہیں وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں ماں کی کاؤنسلنگ کا. لیکن بعض دفعہ چونکہ اب نیوکلیئر فیملیز ہو گئی ہیں اور زیادہ فیملی سپورٹ اتنی آج کل شاید نہیں رہی, تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ لیک ہے, ان کو اپنے ارد گرد وہ سپورٹ شاید نہیں مل پا رہی. پھر یہ ہے کہ ہر جو مشورہ ہے وہ اوتھینٹک بھی نہیں ہے, تو کچھ لوگ اس میں بھی ڈسکریج کرتے ہیں. جیسے بڑا یہ کامن میتھ ہے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں عام طور پہ کہ ماں کا دودھ کڑوا اور زہریلا ہو گیا ہے, اور اس کے لیے ایک آپ کو حیرت ہوگی شاید یہ جان کے کہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, اور وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ جی کیڑے کو مکوڑے کو دودھ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کیڑا مر جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جی یہ ماں کا دودھ کڑوا اور زہریلا ہو گیا. اور ایک اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ اور بہت سلی پریکٹس بلکہ میں کہوں گی وہ بتاؤں کہ ماں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹریز میں بھیجا جاتا ہے, اور دودھ کے اندر ایک کمپوننٹ ہوتا ہے لیکٹوبیسلس, وہ ایک بیکٹیریا ہے جو یوزفل ہے بچے کی گٹ کے لیے اور اس کی امیونٹی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کی گٹ کے اندر لا تعداد بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کا نیچرل امیون سسٹم جو ہے اس کو بوسٹ کرتے ہیں, تو اس کی پریزنس شو ہو جاتی ہے. اور جی اس میں تو کیڑے ہیں دودھ کے اندر, تو جی کیڑے مکوڑے نظر جراثیم آ گئے ہیں اور یہ تو زہریلا ہو گیا اور بچے کو نہیں. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ ماں کا دودھ ٹیسٹ کرانے کا آئیڈیا کیسے آ جاتا ہے ان کو کہ یہ بھی ضروری ہے. بالکل, مطلب آپ یہ سوچیں کہ شاید استغفر اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ اس نے کوئی زہریلی یا کوئی نقصان دہ مضر چیز اتار دی ہے اس بچے کے لیے. یہ دیکھیں نا, یہ کتنی بالکل اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور آپ اس کو لاجک ہی نہیں ہے, کچھ جسٹیفائی نہیں آپ کر سکتے. تو اس طرح کے کئی میتھس ہیں. پھر ایک جو میتھ ہے وہ یہی کہ دودھ کم آ رہا ہے, یہ وہم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر ماں اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھے تو ہر ماں کا دودھ جتنا بچے کو ریکوائرڈ ہو اس کے حساب سے آئے گا. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد جب ہارمونز باڈی کے اندر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں تو ملک کا لیٹ ڈاؤن یا دودھ اترنا ان ہارمونز کی وجہ سے آتا ہے. جیسے ہی وہ پلیسنٹا بریک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آکسیٹوسن اور دوسرے ہارمونز ہیں جو ایکٹ کرتے ہیں اور ملک لیٹ ڈاؤن کاز کرتے ہیں. اچھا, اب ملک جب لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو مدر کو انیشیل کچھ دنوں میں بیبی کی ریکوائرمنٹ تو بہت کم ہوتی ہے. اب اتنا چھوٹا سا تو بیبی ہے, اس کے اسٹمک کا سائز اٹس ویری اسمال, تو بچے کی ریکوائرمنٹ بھی ملک کی کم ہوتی ہے, تو بچہ اتنا دودھ کھینچ نہیں پاتا جتنا دودھ اتر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے مدر کو فیل ہوتا ہے کہ بہت انگوجڈ ہیں بریسٹ, اور ملک لیک بھی بعض دفعہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے کچھ دن گزرتے ہیں, بچہ بڑا ہوتا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب نیچر کو کیونکہ اپنا ایک ایکولیبریم نیچر نے بیلنس اچیو کر لیا ہے, تو اب یہ ہوگا کہ جب بیبی سک کرے گا اسی وقت اس اسٹیمولس کی وجہ سے ہی ملک لیٹ ڈاؤن ہوگا. اور اب مدر کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید بریسٹ ایمپٹی ہیں اور ملک پروڈکشن کم ہو گئی ہے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. بیبی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دودھ لے رہا ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا جو ایک ٹیسٹ آپ کہہ لیں نا کہ آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ دیکھنا کہ بچے کو پورا دودھ جا رہا ہے نہیں جا رہا, وہ ویٹ گین ہے. جو بچہ ویٹ گین کر رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی فیڈ پوری ہو رہی ہے, کیونکہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے آپ میئر کر سکیں. ہاں, اگر یہ ہے کہ بچہ ویٹ گین نہیں کر پا رہا تو پھر آپ ضرور بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. ماں کا دودھ جلدی ہضم ہو جاتا ہے تو بچہ جلدی ڈیمانڈ کرتا ہے, دوبارہ روتا ہے, تو پھر مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کا پیٹ نہیں بھرا. اس چیز کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں کیونکہ جو ڈبے کا دودھ ہے وہ تھوڑا سخت دودھ ہوتا ہے, تو وہ دیر تک ہضم ہوتا ہے, تو وہ دیر بعد بچے کی طلب آتی ہے. تو ماں کا دودھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے لائٹ بنایا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنایا ہے, وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے, تو بچے کی ریکوائرمنٹ اور اس کی طلب جلدی ہو جاتی ہے. تو اس میں ساتھ اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس کو کیسے, جیسے دو کانسیپٹس ہیں کہ فیڈنگ بائی دا کلاک کریں یا فیڈنگ بائی آن ڈیمانڈ کریں. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آن ڈیمانڈ,
کہ بیبی کو جتنی ڈیمانڈ ہے ماں کو ہم کہتے ہیں اور کوئی کام نہ کرے, وہ صرف بیبی کو فیڈ کرواتی رہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے بیبی بڑا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی تھوڑا سا گیپ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن انیشیل شروع کے تقریباً 1-2 مہینے میں ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آن ڈیمانڈ بیبی کو فیڈ کروائی جائے. بلکہ اگر بیبی اوور دا نائٹ بہت زیادہ سو رہا ہے نا, بہت لمبے عرصے کے لیے, تو اس میں بھی درمیان میں ماں کو چاہیے کہ وہ بیبی کو اٹھائے اور اس کو فیڈ کروائے, اور کوشش ہونی چاہیے کہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ وقفہ درمیان میں فیڈنگ میں نہ آئے, کیونکہ اس سے پھر بچے کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ سیزیرین سیکشن کے بعد, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں سیزیرین سیکشن کا ریٹ نارمل ڈیلیوری سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو سیزیرین سیکشن کے بعد یوزلی پرابلمس ہوتی ہیں کہ کیونکہ ماں کی سچویشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھ کے فیڈ کروا سکے, اور ایک ہمارے ہاں متھ ہے کہ لیٹ کے فیڈ نہیں کروا سکتے, تو اس لیے وہ والا ٹائم پیریڈ چونکہ وہ ڈبے کے دودھ میں نکل جاتا ہے تو پھر وہ فیڈنگ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. تو آپ بتائیں کہ سیزیرین سیکشن کے بعد کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ سچویشنز ایسی ہیں جو تھوڑی سی چیلنجنگ ہیں. سیزیرین سیکشن کے بعد اگر مدر آئی سی یو میں ہے یا سک ہے بعض دفعہ, تو اس میں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ ارلی انیشیشن مشکل ہو جاتی ہے, بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل. اور ایک جو آپ نے پوائنٹ اور مینشن کیا جس میں پوزیشن کا ذکر ہے کہ شاید بیٹھ کر ہی, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ڈفرینٹ بریسٹ جو ملک بریسٹ فیڈنگ پوزیشنز ہیں جو ایڈوائز کی جاتی ہیں, ان میں سیزیرین سیکشن کے لیے بھی کچھ پرٹیکولر ایسی پوزیشنز ہیں جن میں فٹ بال ہولڈ ہے کہ آپ گود میں بچے کو نہیں لے سکتے, تو آپ بیبی کی باڈی کو اوے کر لیں, سائڈ لائنگ پوزیشن ایون. اچھا اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لٹا کے دودھ پلایا جائے تو بچے کو اس کے ساتھ ایسپریٹ کرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. دیٹ از ٹرو ان کیس آف ٹاپ فیڈ. اگر بچہ باٹل فیڈ لے رہا ہے تو کبھی بھی بچے کو لٹا کے دودھ نہیں پلانا چاہیے. ریگرجیٹیشن کی وجہ سے ان بچوں کو بار بار کان کی انفیکشنز بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں. لیکن ماں کے دودھ کا اس سلسلے میں پروٹیکٹیو رول ہے. مدر فیڈ اگر لیٹ کر بھی کروا رہے ہیں, تھوڑا سا یہ ہے کہ بچے کا ہیڈ اینڈ ریز رکھیے, اپنے آرم کے اوپر یا کوئی پلو رکھ کے تھوڑا سا سر اونچا رکھ کے سائڈ لائن پوزیشن میں آسانی سے بچے کو آپ اس کو لیٹے لیٹے فیڈ کروا لیں. بالکل صحیح. تو ہم نے جو بینیفٹس کی بات شروع کی تھی ڈاکٹر حنا, اس میں ایک تو تھا کہ انفیکشن سے بچاتی ہے یہ بریسٹ فیڈنگ. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اور آئی کیو میں امپورٹنٹ ہے, اس کی تھرائیونگ میں, اس کا ایک بانڈنگ جو ماں کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے, اس کے بالکل بالکل بیبی اور مدر دونوں کے لیے سائیکولوجیکل بینیفٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ بانڈنگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اور ماں کو بہت سارے کینسر سے بھی بچاتی ہے نا. بریسٹ کینسر کے لیے پروٹیکٹیو ہے, اور میٹرنل اوبیسٹی کو بھی پریونٹ کرتا ہے. جو ایکسیسو ویٹ گین کیا ہوتا ہے مدر نے پریگننسی میں, اس کو لوز کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے بریسٹ فیڈنگ سے. لیکن اچھا یہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ میں بھی ڈائٹنگ مدر کو نہیں ایڈوائز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے پریگنینسی جو ویٹ لوز کیا ہے, شی کین لیٹر آن شی شوڈ ایٹ ہیلدی. اب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ آئلی یا بہت کاربز وہ لے, لیکن ایک اچھی بیلنس ڈائٹ مدر کو لینی چاہیے. اور بریسٹ فیڈنگ میں مدر کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, آئرن کی, کیلشیم اور سب نیوٹریئنٹس کی, وہ ڈبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پریگنینسی. لیکن ہمارے ہاں خواتین کیا عام طور پہ سمجھتی ہیں کہ پریگنینسی میں تو وہ پھر بھی تھوڑا سا ایکسٹرا کوئی جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیے ہیں, اگر ان کو کیلشیم یا آئرن یا وائٹامنز وہ لے لیتی ہیں, لیکن بریسٹ فیڈنگ میں وہ چھوڑ دیتی ہیں کہ اب تو شاید بیبی ڈیلیور ہو گیا. تو یہ بالکل غلط پریکٹس ہے, کیونکہ اب باڈی کو بریسٹ فیڈنگ میں ڈبل ہو گئی ہے باڈی. ایک باڈی نے مطلب ایک ماں نے 2 جانوں کا ایگزیکٹلی. اور اب تو بیبی بھی بڑا ہو رہا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے, تو اس لیے ان کو اپنے آئرن, کیلشیم جو بھی سپلیمنٹس ڈاکٹر ریکمینڈ کریں, پلس ان کو 1 کلو دودھ پلانے والی ماں کو روزانہ پینا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں لے سکتی تو ہم ایٹ لیسٹ کہتے ہیں کہ 1 گلاس دودھ صبح شام. وہ ڈبے کا دودھ نہیں خریدیں, آرام سے 1 کلو دودھ لے لیں. جی اچھا اس کے علاوہ ماں کو جی آپ کو میم بریسٹ کینسر کتنا کامن ہو گیا ہے, ہر 4 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر ہے. تو اس کی ساری پیچھے سے آپ دیکھیں نا, ان نیچرل جو ہم ہو گئے ہیں, اٹ از ان نیچرل کہ ہم نے ڈبے کا دودھ شروع کر دیا ہے. نارمیلٹی تو یہ ہے نا, نارم تو یہ ہے, جیسے اگر بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج تک کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی مینوفیکچر کرے, ماں ہی دودھ پلا رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہماری اسپیشیز نے یہ, کیونکہ یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے, ہمیں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو فارمولا ملک ہے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور اسی طرح انہوں نے اپنے کلائنٹس کو, جو ان کی کنزیومرس ہیں, اور ساری جو مائیں ہیں وہ کنزیومرس ہیں, تو انہوں نے ان کو اٹریکٹ کیا ہے
اس اور کنزیومرز سے بھی زیادہ انہوں نے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اٹریکٹ کیا ہے. یہ ڈاکٹرز کے باہر کے وزٹس اور ان کے لیے گفٹس اور ان کے لیے اٹریکشنز, اٹس اے کائنڈ آف برائبری کہ وہ برائب. میں وہی تو کہی نا کہ ایک عام بندے کو کیا پتا کہ مارکیٹ میں کس نام سے دودھ بک رہا ہے یا کون سا نام ہے, وہ تو ڈاکٹر کے پاس آتا ہے نا پہلے مجھے بتائیں. تو پھر یہ تو آپ نے وہ ایک بہت ہی سینسیٹیو پوائنٹ آپ نے اٹھا دیا ہے. اس پہ تو ہم جتنی کاؤنسلنگ کریں, ہمارے یہ ویڈیوز ہیلتھ پروفیشنلز بھی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہاتھ جوڑ سے کہ ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کی پریکٹسز کو وین آف کریں آہستہ, ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف آر نیشن, کیونکہ یہی بچے ہیں جو کل کو انہوں نے ہمارا سرمایہ ہے یہ. تو اگر ہم ان کے لیے آج نہیں سوچیں گے تو کل آپ سوچیں کہ کہاں سچویشن چلی جائے گی. پہلے ایک امپورٹنٹ چیز, کیونکہ ورکنگ مدرس سے ریلیٹڈ ہم نے بات کرنی تھی کہ ورکنگ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ورک فورس میں ہیں, پروفیشنل ہیں, کام کر رہی ہیں, ٹیچرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, لائرس ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں. تو اور ہمارے ہاں میکسیمم اگر میٹرنٹی لیو ملتی بھی ہے تو وہ 3 months کی یا اس طرح ہے. تو اس کے بعد وہ کیا ایسا مطلب پریکٹیکل, کیونکہ ہم نے ایک بات تو اسٹیبلش کر لی ہے کہ جو خواتین فل ٹائم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اویلیبل ہیں ان کو تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں اس بات سے کہ وہ بچے کو فیڈ نہ کروائیں. چیلنج تو آتا ہے ورکنگ مدرس کے لیے, تو اس کے لیے تھوڑی سی کچھ ٹپس بتا دیں. ہم اپنے وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس سے بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی ورکنگ مدرس ہیں. 3 فیکٹرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. فرسٹ ہے ایجوکیشن. عام طور پہ ہماری جو ورکنگ مدرز ہیں ان میں ایجوکیشن کا لیول اتنا ہوتا ہے دے آر موٹیویٹیڈ کہ بریسٹ فیڈ ہی بچے کے لیے بیسٹ ہے اور یہ کروانی چاہیے. سیکنڈ از سپورٹ, کہ ان کے ارد گرد کے لوگ اور انوائرمنٹ وہ سپورٹیو ہے بریسٹ فیڈنگ کے لیے. اور تھرڈلی ہے لیجسلیشنز, کہ جس آرگنائزیشن میں وہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ ان کے رولز الاؤ کرتے ہیں کہ مدر کین برنگ دا بیبی along اور وہ اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے. کوئی ڈے کیئر سینٹر کی طرح کی کوئی جگہ ہونی چاہیے, کوئی ایریا جہاں پر بچوں کو رکھے جانے کی سہولت ہو تاکہ ماں پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنا کام بھی کر سکے اور ساتھ بچے کو بریسٹ فیڈ بھی کروا سکے. اگر یہ پاسبل نہیں ہوتا تو پھر اس میں جو دوسرے آپشن ہیں وہ ہے ایکسپریس بریسٹ ملک, EBM, جس کو ہم ایبریویشن EBM یوز کرتے ہیں. EBM ہم ان بچوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جو کسی وجہ سے نرسری میں ہوتے ہیں, سک ہیں اور منہ کے ذریعے دودھ نہیں پی پاتے, تو ان کو جب ہم NG ٹیوب, نیزو گیسٹرک ٹیوب یا میدے کی نالی ڈالتے ہیں اس کے ذریعے پھر ہم ماں کا دودھ ہی ایکسپریس کروا کے ان بچوں کو دیتے ہیں. جو بچے ماں سے دور ہیں کسی وجہ سے, جیسے کہ ورکنگ مدرس ہیں جو کچھ گھنٹوں کے لیے بچے کے ساتھ نہیں ہوتی, تو اس میں ایک بہت اچھا آپشن ہے کہ وہ اپنا ملک ایکسپریس کریں. اور وہ ملک اگر روم ٹیمپریچر میں پڑا ہے تو تقریباً 4 گھنٹے تک اسے استعمال کیا جا سکتا ہے, جبکہ اگر اسے سمپل فریج میں رکھا جائے تو 4 دن تک بھی وہ دودھ اسپوائل نہیں ہوتا اور بچے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسے فریز بھی کر سکتے ہیں. فریز کرنے کی صورت میں اس کی ڈیوریشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ پہلے 6 مہینے تک آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا. اس کے بعد تو جیسے ابھی ہم ویننگ پہ بات کرنے لگے, ویننگ شروع ہو جائے گی جس میں آپ باقی ٹھوس غذا اس کو, تو اس میں پارٹ ٹائم مدرز دے کین جسٹ 1-2 فیڈ آپ دے سکتے ہیں بچے کو سیمی سالڈس کی, اور جب مدر گھر آتی ہے تو پھر وہ بچے کو بریسٹ فیڈ کروائے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماں جاب سے واپس آتی ہے تو پھر بچے اس کو بہت ٹائم تک وہ کمی پوری کر رہے ہوتے ہیں نا, جو مسڈ ہوتا ہے دن کا ڈے کا جو ٹائم پیریڈ مس ہوا ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ کا, وہ پھر بچے شام کو پورا کر لیتے ہیں. صحیح. آپ نے سپورٹ کی بات کی, تو یہ نہ صرف ورکنگ مدرس کے لیے بلکہ ادروائز کوئی بھی ماں, چاہے وہ گھریلو عورت ہے یا کام کرتی ہے, اس کو سپورٹ ڈیفینیٹلی چاہیے. ایک تو سپورٹ اس کے گھر کی طرف سے, ہسبینڈ کی طرف سے, گھر میں ساس سسر کی طرف سے, باقی جو گھر کے فیملی کے, اس کو اس کام کے لیے فارغ کر دیں, یعنی باقی کاموں سے اس کو فارغ کر دیں تاکہ وہ 2 سال تک اپنے بچے کو کی نشو نما کی ضرورت اور یہ پوری کر سکے. کچھ فیملیز میں تو یہ بھی پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ مدر ان لا یا جو بزرگ ہوں گے گھر کے, وہ کہیں کہ فیڈر اور بچہ ہمیں دے دو, ہم اس کو دودھ پلاتے ہیں, تم کام کر لو گھر کا. بلکہ یہ ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے. اس میں بہت اخلاقی ذمہ داری سب کی ہے.
اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی کی سپورٹ بھی چاہیے. جیسے ایک کچھ عرصے پہلے تک اگر کوئی پبلک پلیس پہ بھی مدر فیڈ کرا رہی ہے تو اس کو کوئی اس طرح سے اس اینگل سے یا اس عجیب ایک انداز میں نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یا اس طرح کر رہے ہیں. اب تو سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پبلک پلیس پہ بیٹھ کے, کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح کا ہر جگہ تو اس طرح انوائرمنٹ نہیں ہے. وہ بڑی اچھی ایک سیمینار میں ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی نا کہ وہ ماں چادر کھینچتی تھی اور مطلب چادر سے بس صرف اپنے آپ کو کور کرتی تھی اور بچے کو فیڈ کرانا شروع کر دیتی تھی. اب ہماری سوسائٹی میں بھی اس کو نا نارمیلٹی کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے. بہت عجیب طریقے سے ایسی ماں کو, اگر کوئی ماں کمٹمنٹ دیکھیں, ماں کی طرف سے واقعی بہت کمٹمنٹ ہے. یہ جو مائیں کمیٹڈ ہوتی ہیں وہی اپنے بچے کو اس انداز میں, جبکہ دوسری آپشن موجود ہونے کے باوجود وہ فیڈنگ کی طرف آتی ہیں. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی سپورٹیو ہونا چاہیے اس کے لیے. جی جی بالکل. جیسے مارکیٹ ایریا ہیں یا پبلک پلیسز ہیں, وہاں پہ ایسے ایریاز مختص کرنے چاہیے جہاں پہ ایک ماں بیٹھ کے آرام سے بیبی کو فیڈ کرا سکے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اب 6 مہینے تک کے بچے کے لیے. تو ہم نے غذائی ضروریات کی بات کر لی. اب 6 مہینے سے لے کے سال تک کے بچے کے لیے کیا اس کی غذائی ضروریات کیسی پوری کرنی چاہیے, اس کو کب کس اسٹیج پہ کیا دینا چاہیے, وہ بتائیے گا. جی, اب اگین ہم ریفر کریں گے WHO یا جو عالمی ادارہ صحت ہے, اس کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد بچے کو ٹھوس غذا لازمی شروع کروا دینی چاہیے. اگر اس کے بعد, اس عمر کے بعد بچے کو صرف دودھ پہ رکھا جاتا ہے ماں کے دودھ سے, تو وہ بھی ایک انہیلتھی پریکٹس ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سے نہ تو بچے کی ضرورت پوری ہوگی نیوٹرینٹس کی, اور اس کے علاوہ ماں کے اوپر بھی بہت زیادہ برڈن پڑے گا, کیونکہ 6 ماہ کے بعد بچے نے اپنی ریکوائرمنٹ تو پوری کرنے کے لیے فیڈ لے ہی لینی ہے, لیکن ماں کا جسم اس کو پورا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ وہ ناکافی ہو جائے گا, اور ماں کے اپنے نیوٹرینٹس جسم میں سے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے 6 مہینے کے بعد ریکمنڈیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ڈائٹ شروع کروانی چاہیے, سب سے زود ہضم یا پری ڈائجسٹڈ جس کو کہتے ہیں, اس میں 2 چیزیں ہیں جو عام طور پہ الرجی کاز نہیں کرتی. ایک ہے رائس اور دوسرا یوگرٹ. یوگرٹ یہ گھر کا بنا دہی ہو جو کھٹا نہ ہو, وہ دیا جا سکتا ہے, اٹس پری ڈائجسٹڈ فوڈ. یا پھر چاول کو بالکل پانی میں سوک کر کے جب وہ سافٹ ہو جائیں تو اس کو تھوڑا سا باریک کر کے اس کو ملک میں بنا کے دیا جا سکتا ہے, دودھ میں بنا کے. اس کے آلٹرنیٹیو یہ پیک جو برانڈیڈ فوڈ ہیں, بیبی فوڈز, وہ بھی اویلیبل ہیں. وہ دس کین بی اے کوئک آپشن, کہ کوئک ہے, ایزی ٹو یوز ہے, لیکن ہوم بیسڈ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ آگے جا کے بچے زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ پکی ایٹر نہیں بنیں گے. اور پروسیسڈ فوڈ عام طور پہ ویسے بھی ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ یوز نہ کیا جائے. اب ہم نام نہیں لے رہے, سب کو پتہ ہے کہ ہم کن ڈبوں کی بات کر رہے ہیں, ایسے ریڈی میڈ کے وہ جو پانی میں گھول کے پلا دیتے ہیں, تو وہ نہیں دینا چاہیے, گھر میں بنا کے دیں. جی بہتر ہے. ورکنگ مدر ہے یا ڈے کیئر سینٹر میں جانا ہے اور ایسا ہے کہ وہ نہیں, تو کبھی کبھار یوز کے لیے اٹ کین بی این آلٹرنیٹیو, لیکن اس کو ریگولر اسٹیپل فوڈ نہیں ہونا چاہیے. مین میل گھر کا ہوم بیسڈ فریش ہی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے 6 ماہ کی عمر پہ تو آپ نے یہ رائس بیسڈ چیزیں شروع کرا دینی. اب یہ جو 6 مہینے کی عمر ہے نا, یہ بھی رکھی گئی ہے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کے جو فائدے ہیں نا ان کو پوری طرح سے, تاکہ وہ اثر انداز ہو, اس لیے یہ ڈیوریشن 6 منتھ رکھی گئی ہے. کچھ بچوں میں ارلی ویننگ بھی شروع کروائی جا سکتی ہے, جیسے 4 سے 6 مہینے کے درمیان. جیسے جو بچے پہلے سے ٹاپ فیڈ پہ ہیں, بوٹل فیڈ لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ کچھ مدر فیڈ ہے اور کچھ بوٹل فیڈ ہے, یا ماں کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ماں کے دودھ سے, یا ماں خود تھک جاتی ہے زیادہ فیڈ کروا کے, یا ورکنگ مدرس ہیں, تو وہ 4 منتھس پہ اسٹارٹ ویننگ شروع کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور سائنز ہوتے ہیں, سافٹ سائنز, جس سے بیبی خود شو کرتا ہے ریڈینس فار فوڈ. جیسے بیبی اگر آپ کی گود میں ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, اور بیبی, کچھ بچے ہوتے ہیں نا وہ نوالا آپ کی پلیٹ سے لے کے منہ تک پہنچائیں گے, تھرو اینڈ تھرو فالو کر رہے ہوں گے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, چوئنگ موومنٹس کریں گے. اور ٹیدنگ اگین یہ نیچر کی طرف سے ایک سافٹ سائن ہے نا کہ یہ بچہ اب کھانا کھانے کے لیے, سالڈ کھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے, کھائے گا تو ٹیدنگ بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے گی. تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ ارلی 4.5 منتھ پہ بھی ویننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن ویسے زیادہ جو ریکمنڈیشن ہے دیٹ از فار 6 منتھس. اچھا, اور اس کا ویننگ کا پھر گریجولی آپ نے فوڈ, ڈفرینٹ جو فوڈ گروپس ہیں یا ٹائپس ہیں وہ بچے کی خوراک میں آپ نے انٹروڈیوس کروانی ہے. جب بچے کو ایک چیز لیتے ہوئے, جیسے رائس بیسڈ سیریل آپ نے شروع کرائے, 2 ہفتے ہو جائیں تو پھر آپ نئی چیز ٹرائی کریں. ایٹ اے ٹائم اگر آپ مختلف چیزیں شروع کر دیں گے اور بچے کو کوئی ڈائریا یا کوئی پرابلم شروع ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا کہ کس چیز سے ہو رہی ہے. تو 15 days جب گزر جائیں تو آپ رائس کے بعد نیکسٹ جو فوڈ ہے گروپ وہ ہے فروٹس.
اس کے بعد آپ فروٹس بچے کو اسٹارٹ کرا سکتے ہیں. فروٹ جو بھی موسم کا پھل ہو, اس کو مینگو ہیں جیسے, تو آپ مینگو کی پلپ کو پیوری کر کے بالکل, اور اس کو آپ مائیں تو خود بڑی اپنی ریسیپیز ایجاد کر لیتی ہیں, جو آپ کے وہ رائس بیس سیریل بنایا ہے اس کے اندر ہی آپ تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے بیس اس کی رہے, اور اس میں آپ پلپ ڈال کے دے سکتی ہیں, یا پھر آپ ایپل ہے, پیئر ہے, ان چیزوں کی بھی آپ نا. لیکن نیچرل شوگر مطلب رہیں سویٹنس, چینی بالکل بچے کو نہیں دینی. چینی بالکل بچے کو اس میں چینی نہیں بالکل ایڈ کرنی, کیونکہ چینی میں کوئی یوزفل نیوٹرینٹس نہیں ہوتے سوائے کیلوریز کے, اس میں کوئی خاص ایسی وہ نیوٹرینٹ نہیں ہے. کیلا ہو گیا, جو بھی موسمی پھل ہے. جی, کیلے کا تھوڑا سا یہ ہے کہ کیلا ہم اس وقت ریکمینڈ کرتے ہیں جب بچے کو تھوڑا سالڈ نگلنے کی عادت ہو جائے. اگر آپ بالکل سٹارٹ میں بچے کو بنانا دے دیں گے تو اس کی کنسسٹینسی یا جو اس کی فیلنگ ہے وہ تھوڑی سی تھک ہوتی ہے, جیلی کی طرح, جیلیٹنس ہے, تو وہ بچے کو بعض دفعہ نگلنے میں تھوڑی سی اس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے. اگر دینا بھی ہے تو اس کو اچھی طرح سے میش کر کے اور تھوڑے ملک کے اندر ڈال کے شروع میں اس کو بالکل پتلا پتلا سا بنائیں, جیسے دودھ پتلا, تھوڑا سا گاڑھا دودھ ہے اس طرح, اور بعد میں آہستہ آہستہ اس کی پھر تھکنیس آپ انکریز کرتے جائیں جو بھی بیبی فوڈ آپ نے دینا ہے. اچھا, فروٹس کے ساتھ پھر آپ ویجیٹیبلس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہی فارمولا رہے گا کہ ایک چیز آپ نے شروع کی تو 15 دن ویٹ کرنا ہے. اچھا, اب یہ بنانا سے مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم جو مدرس ہیں وہ بعض دفعہ بڑے پریشان ہوتی ہیں. ہمارے پاس او پی ڈی میں بھی بعض دفعہ لے آتے ہیں کہ یہ پکچر ہوتی ہے موبائل میں لی ہوئی کہ یہ بچے کی پوٹی میں یہ دیکھیں یہ سفید کالے دھاگے آ رہے ہیں, کیڑے ہیں یا دھاگے ہیں. جب بچے فرسٹ ٹائم بنانا کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسا فائبر ہے جو بچے کے اسٹول میں بلیک کلر کے تھریڈس کی فارم میں آ سکتا ہے, تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, وہ بالکل نارمل ہے. اچھا, اس کے بعد ویجیٹیبلس ہیں, اس میں آپ جو بھی گھر میں ویجیٹیبل آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ہلکا سا اسٹیم کریں اور اس کو میش کر کے بچے کو, گاجر ہو گئی, کدو ہو گیا, آلو ہو گیا, بالکل بالکل. پھر آہستہ آہستہ جو گھر میں کھانا ہے سمپل فوڈ, اس میں سے بھی آپ سالن کے آلو کو نرم کر کے بچے کو کھلا سکتے ہیں یا چاول کھلا سکتے ہیں. ویٹ عام طور پہ ہم تھوڑا سا لیٹ شروع کرواتے ہیں. گندم, جی گندم جب بچہ یہ رائس فروٹ ویجیٹیبلس کھانے لگ جائے تو اس کے بعد گندم. اور انڈے کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ 9 مہینے سے پہلے بچے کو نہیں انڈا دینا چاہیے. ایک سمپل رول یہ ہے کہ جن فوڈ گروپ سے الرجی ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا لیٹ شروع کروائے جاتے ہیں, کیونکہ جتنا ارلی شروع کراتے ہیں ابھی بچے کی اپنی باڈی کا جو اس کی آنتوں کا امیونٹی کا سسٹم ہے نا, قوت مدافعت والا سسٹم, وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوا ہوتا. تو اگر ایسا فوڈ ہم جلدی شروع کرا دیں گے تو اس سے الرجی ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے جو سب سے زود ہضم یا بلینڈ ڈائٹ ہے وہ پہلے شروع کروائی جاتی ہے, ایگ آفٹر 9 months. اچھا, میٹ اگین وہ شروع اس وقت کرواتے ہیں جب بچے کے کینائن یا جو سائڈ والے نوکیلے دانت ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کینائن جو ہیں یہ صرف گوشت خور جو جانور ہیں ان میں پائے جاتے ہیں, جو ہربی وور یا سبزی خور جانور ہیں ان میں نہیں ہوتے, اور ان کے اپیئر ہونے کی بھی نکلنے کی ایج آلموسٹ تقریباً 15 months ہے. تو یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہی گوشت شروع کروائیں. اگین نیچر آپ کو گائیڈ کریے نا کہ اب یہ بچہ گوشت خور ہونے کے قابل ہو گیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ مشین بنائی ہے نا, تو مینول اس نے دیا ہوا ہے صاحب, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بالکل. اچھا, تو پھر اس طرح 1-1.5 سال تک اس طرح چلے گا. ساتھ میں ماں کا دودھ بالکل ہم ریلیجیسلی 2 years تک ویسے فالو کرتے ہیں, لیکن اس میں کچھ جو WHO کی ہے وہ 1 year تک ہے اس میں ریکمنڈیشن, لیکن یوزلی ہمارے ہاں 2 سال تک. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے دودھ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی آیت رکھ کے یہ بتا دیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ اس کو ایڈریس کر لیا اور بتایا کہ 2 سال تک پلائیں, اور ساتھ میں گھر والوں کو بھی خاص طور پہ ہسبینڈ کو بتایا کہ کیا سپورٹ سسٹم اس نے دینا ہے. لیکن اس میں ساری دنیا میں پریکٹسز ڈفرینٹ ہیں. تو ہمارے ریلیجیسلی ہے کہ ہم 2 years تک کرواتے ہیں. کچھ افریقن کنٹریز ہیں جہاں پہ کلچرلی ٹینڈم بریسٹ فیڈنگ کا بھی رواج ہے. ٹینڈم بریسٹ فیڈنگ اس کے ایک بچہ بڑا ہو گیا ہے, اب دوسرا بھی آ گیا ہے دنیا میں, اور وہ دونوں بچوں کو ماں اکٹھے فیڈ کروا رہی ہے. یہ بھی پریکٹسز ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں, جہاں پہ بہت زیادہ جیسے قحط کا شکار ہیں جو علاقے, وہاں پر یہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ مدر کین فیڈ بوتھ دا کڈس. ڈاکٹر صاحب, آپ اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو حکومت کی طرف سے فری آف کاسٹ ایک حفاظتی ٹیکوں کا ایک پورا پیکج دیا جاتا ہے, جو کہ بائی برتھ اس میں بچے انرول ہو جاتے ہیں, اور اس میں ایسی تمام بیماریاں شامل ہیں جن سے ایسی تمام انفیکشنز جو کہ 1 سال تک بچے کو کسی نہ کسی وجہ سے اگر لگ جائیں تو خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو اگر اس سے بچانا ہے
تو تمام پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں. ہاں جی، شکریہ ڈاکٹر عفیفہ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو بھی آپ نے مینشن کی ہے کہ جو یہ ای پی آئی پروگرام ہے پاکستان کا، اس میں ساری وہ بیماریاں جو شروع کے کچھ ماہ تک بچے کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں، ان کے لیے امیونائزیشن کا ایک سارا پلان پرووائڈ کرتی ہے بچے کو، اور یہ فری آف کاسٹ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل سے لگوائے جا سکتے ہیں. اب اس میں جو عام بیماریاں جن کے انجیکشن شامل ہیں، اس میں پیدائش پہ بچے کو ٹی بی سے بچاؤ کا انجیکشن وہ لازمی لگنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہماری نیشنل ڈیزیز ہے ٹی بی، پاکستان میں بہت کامن ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایزیلی پریونٹیبل ہیں، جن سے بچاؤ آسانی سے ایک انجیکشن کے ذریعے ممکن ہے. اس کے باوجود یہ پاکستان میں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ویکسینیشن کوریج یا ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ابھی 100% ویکسینیٹڈ نہیں ہے. ایم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا ہر بچہ ویکسینیٹڈ ہو. اس وقت جو سب سے بہتر پرسنٹیج ہے وہ پنجاب میں ہے، اور وہ بھی کوئی 80% تک ہے، باقی صوبوں میں اس سے بھی کم ہے. تو ایک تو یہ کہ پیدائش پہ جو پولیو کا ایک بچے کو پلایا جاتا ہے، پہلے اورل پولیو تھا، اب انجیکٹیبل بھی اویلیبل ہے ای پی آئی میں. اور اس کے علاوہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں کالی کھانسی یا پرٹسس ہے، اور جو ڈپتھیریا یا جسے خناق اردو میں کہا جاتا ہے، بہت جان لیوا بیماری ہے. اور اگر خاص طور پہ اس میں بچے کے ساتھ دوسری کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائیں جیسے ہارٹ کی کمپلیکیشنز، تو اس میں عموماً یہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیٹنس یا جس میں جھٹکے لگتے ہیں بچوں کو، زخم ہوا کوئی، اس کی کلیننگ نہیں تھی پراپر، وہاں سے انفیکشن اندر گئی باڈی میں، اور وہ جا کے سیدھا نروس سسٹم یا اعصاب پہ اثر کرتی ہے، اور وہ بچے جھٹکوں کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں. اور یہ بھی بہت ایک خوفناک بیماری ہوتی ہے بچے کو اس حالت میں دیکھنا. اور یہ بھی آرام سے ایک انجیکشن ہے جس کے ذریعے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہی ٹیٹنس ہے جس سے بچاؤ کے انجیکشن ماں کو بھی پریگنینسی میں لگائے جاتے ہیں. تو مائیں بھی پریگنینسی میں جو 8ویں مہینے 9ویں مہینے پہ ان کو انجیکشن ایڈوائز کیے جاتے ہیں وہ لازمی لگوائیں، اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں، کیونکہ اگر ماں کو وہ ٹیکے نہیں لگیں گے تو بچے کو پیدائش کے فوراً بعد نوزائیدہ بچے کو یہ بیماری ہو جاتی ہے. اور پیدائش کے بعد بچے کو یہ انجیکشن لگنے سے آگے جا کے بچہ کسی زخم یا کسی انفیکشن کی صورت میں اس بیماری کا شکار ہونے سے بچا رہتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں 5 سال سے چھوٹے بچوں میں اموات کی بہت بڑی وجہ خسرہ یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دوسری کمپلیکیشنز بھی ہیں. خسرہ از خود تو ایک بہت موذی مرض ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ بچے کے جسم میں مدافعت کم ہو جاتی ہے، اور یہ بچے بعد میں کچھ عرصے بعد ہمارے پاس نمونیا کے ساتھ یا ایئر انفیکشنز کے ساتھ یا ایون ٹی بی بھی ان بچوں میں فلیئر اپ ہو جاتی ہے کہ جسم کو ایکسپوجر تو تھا کہیں نہ کہیں سے، جراثیم اندر تو داخل ہو رہے تھے، لیکن اپنی قوت مدافعت نے اس بیماری کو اگر روکا بھی ہوا تھا تو خسرے نے وہ ساری بچے کی قوت مدافعت ختم کر دی، اور وہ بچہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا. اور میزلس کے جو ویکسین ہے نا، یہ سب سے آخر میں جو لگائی جاتی ہے 9 ماہ پہ، اور اس کا پھر ایک بوسٹر بھی شامل ہے ای پی آئی میں جو 15 مہینے پہ لگتا ہے. تو اکثر پیرنٹس شروع کے کچھ مہینے میں تو بڑا کیئرفلی جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ریگولرلی، لیکن یہ جو 9ویں مہینے کا ٹیکہ اور 15 مہینے کا، یہ اکثر پیرنٹس بھول جاتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے بس اب بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کی شاید پوری ہو چکے ہیں. تو یہ بالکل مس نہیں کرنے چاہیے. فری آف کاسٹ دیکھیں آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اویلیبل ہیں، اور اس بارے میں بھی تسلی ہونی چاہیے لوگوں کو کہ یہ بالکل یہ جو ویکسینس ہیں یہ کسی بھی طرح کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یا کہیں فارمیسی میں یا کوئی پرائیویٹ ہسپتال میں جو ٹیکے ملیں ان سے کوالٹی وائز بالکل کم نہیں ہے، بلکہ ان کی کوالٹی بیسٹ ہوتی ہے. کولڈ چین گورنمنٹ ہاسپٹلس کی ویکسین کی ہے، کیونکہ یہ سارے پروگرام ان کی بڑی سرویلنس ہوتی ہے، ان کی مانیٹرنگ کے لیے WHO کی ٹیمز، قومی ادارہ صحت کی ٹیم. ہم ڈاکٹرس ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو سارے سرکاری ہسپتال سے یہیں سے لگوائے ہوئے ہیں سارے. بلکہ اب اس میں نئی کچھ ویکسینز ایڈ ہوئی ہیں، جیسے پہلے ہپ نہیں تھی، اور نیوموکوکل، جی گردن توڑ بخار کی نہیں تھی، اور نیوموکوکل جو نمونیا اور گردن توڑ بخار بچوں میں کاز کرتا ہے نیوموکوکل، اور یہ بڑی مہنگی 6000 کی ایک ویکسین مجھے یاد ہے کہ بڑے بچوں کے لیے ہم جب خود خرید کے لگائی تو یہ کافی کاسٹلی تھی. اور پھر یہ 2013 کے بعد سے یہ بھی ای پی آئی میں شامل ہو گئی ہے. تو یہ تو بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے. ہیپاٹائٹس بی کی بھی اب اس میں انکلوڈیڈ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جو کامن میتھ ہے پولیو کا تو کیمپین آپ کو پتہ نہیں صرف پاکستان
اور ایک افغانستان رہ گیا ملک جہاں پہ ابھی تک پولیو کے کیسز ہیں، پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے. اور یہ وہ ویکسین ہے جو کہ انگریزوں کو بھی پلائی گئی ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے. ابھی تک پوری دنیا سے ایک اسمال پاکس یا چیچک کی بیماری ہے جو ختم ہوئی ہے، اور دوسری پولیو کی کوشش جاری ہے. لیکن صرف ہم یہ جو 2 ملک ہیں ان میں یہ بہت سارے ایشوز ہیں، لوگ پولیو ویکسین نہیں پلاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ ایک کانسپریسی تھیری ہے جس میں بڑا بلیو کیا جاتا ہے کہ شاید یہ غیر مسلموں کی ایک سازش ہے کہ وہ اس سے مسلمانوں کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کو کیا پڑی. اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ ان کو کیوں ہماری اتنی فکر ہے کہ وہ ہم ہماری ویکسینیشن پہ اتنا زور دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ 2 ممالک دنیا کے جہاں یہ بیماری رہ گئی ہے وہ اس وقت ایک تھریٹ بنے ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ بیماری دوسرے ملکوں تک پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے. کیونکہ جس ملک میں ایک بیماری ناپید ہو جاتی ہے وہاں پر پھر آہستہ آہستہ اس کی ویکسینیشن بھی ودرا ہو جاتی ہے. اب جو بچے ترقی یافتہ ممالک میں یا ان ممالک میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں پر یہ بیماری موجود نہیں ہے ان کو اس کی ویکسینیشن نہیں دی جا رہی. لیکن یہاں سے اگر پاکستان سے کوئی وائرس وہاں چلا جاتا ہے تو یہ پھر ان کے ہیلتھ سسٹم کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اس پہ اتنا زور دیا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے پیچھے کوئی ان کی ایسی سازش ہے. اصل میں ہماری کم علمی اور ہماری جو ہمارا ایجوکیشنل اسٹیٹس، مطلب ہم اتنے تعلیم یافتہ قوم بھی نہیں ہے، اس وجہ سے جو بھی کوئی نئی بات آتی ہے ہم فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو لاجیکل ریزننگ پہ پرکھتے نہیں ہیں، فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حنا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی سیر حاصل گفتگو ہوئی. حالانکہ ابھی اور بہت ساری ایسی تشنگی رہ گئی ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے اور دوبارہ آپ کے ساتھ سیشنز کریں، خاص طور پہ ڈائریا سے ریلیٹڈ اور جو موسمی بیماریاں ہیں بچوں کی ان سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ ہماری آڈینس ہمیں کامنٹس میں بتاتی ہے، ہم اس کے اوپر بھی پروگرامس بناتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. شکریہ ڈاکٹر عفیفہ، مجھے بہت خوشی ہوئی اس پروگرام میں آ کے. اصل میں یہ ہم سب پہ ایک ذمہ داری ہے بطور ہیلتھ کیئر ورکر کہ ہم لوگوں تک یہ ساری انفارمیشن پھیلائیں جو کہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں.